بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین الشہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، اچھا ہوا جو بھارت سرکار نے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا، ورنہ ہم تو مسلکوں کی پگڈنڈیوں میں بیٹھے تھے اور دین خطرے میں جا رہا تھا۔ حکومت نے جگا دیا، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور آپ نے تھوڑا جگایا ہے، تھوڑی اور محنت کر لیجئے، ابھی تو جان نگر کی جان جمع ہوئی ہے، نگر تو باقی ہے بھی آنا۔ جس دن نگر آئے گا تو جناب اپنے شہر کا نام بھول جائیں گے۔ عزیزان ملت، دنیا کے اندھوں نے، دنیا کے سارے اندھوں نے مل کر سورج کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اب سورج کی ضرورت ہی کیوں ہے، کیونکہ ہم تو اندھے ہیں۔ ارے بھائی تم تو اندھے ہو، سارا شہر اندھا تھوڑی نہ ہے۔ اچھا کمال یہ کہ بہروں نے مقدمے کی سنوائی شروع کر دی ہے، اور اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ دوڑ دھوپ لنگڑوں نے اپنے ذمہ لے لی ہے کہ کوٹ ہم آنا جانا کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں ایک بار چاندنی میں، اپنے اسی کلکتے کی چاندنی میں ایک دوست کی دکان میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، روزے کی حالت میں، تو فقیر لوگ مانگتے ہیں نا مائک لگا لگا کر، تو ایک آواز آئی، اندھے نابینا فقیر کی مدد کیجئے، آپ کا بھائی بیوی بچوں کے ساتھ رمضان میں گزر رہا ہے، بچوں کو عید کے کپڑے مل جائیں۔ تو ہم نے بھی جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ رکشے پہ بیٹھا ہوا ہے، برقع پہن کر اس کی بیوی بیٹھی ہے، پیچھے 8-10 بچے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تیری شان، تیری قدرت، دینے پر آ جائے تو اندھے بھکاری کو بھی بیوی دیتا ہے، نہ دینے پر آئے تو دیش کے پردھان منتری کو بھی نہیں دیتا ہے۔ اب اگر کسی کی قسمت خراب ہے تو ہم کیا کریں؟ ارے بھائی آپ کی بیوی آپ اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر آپ ہم کو ذمہ داری دے دو انشاءاللہ ہم تو گجرات میں بیٹھی ہوئی بہن کی بھی رخصتی کروا دیں گے۔ لیکن عزیزان ملت، مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے اور مسلک میں بٹے ہوئے مسلمانوں سے کھیلنے کے لیے انہوں نے دین اسلام پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بتا دو مسلمانوں، مسلک ہمارے الگ ضرور ہیں، اسلام ہمارا کل بھی ایک تھا، موت تک بھی ایک ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو
تمہیں غلط فہمی ہے، تمہیں غلط فہمی ہے کہ ہم الگ الگ مسلک کے ہیں تو ہمارا مذہب الگ ہے۔ ارے جب ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم مسلک کی لڑائی لڑتے ہیں، جب ٹائم آ جاتا ہے تو دونوں بھائی مل کر تیسرے کو ختم کرتے ہیں۔ بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ تو جب کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ ذرا سب ریہرسل کرتے ہیں، تھوڑا اس کو بول دیا تھوڑا اس کو بول دیا۔ حقیقت ایسا تھوڑی نا، حقیقت یہ ہے مسلک الگ ہے، نماز پڑھنے کا قبلہ ایک ہی ہے، مسلک ایک ہے، ایک خدا پر کوئی شک نہیں ہے، مسلک ایک ہے، محمد کے آبرو پر تم بھی مرنے کو تیار ہو، ہم بھی مرنے کو تیار ہو۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اسلام کوئی 1500 کا نوٹ ہے کہ تم کھڑے کھڑے بند کر دو گے؟ مسلمانوں سے پنگا لیا ہوتا تو چل جاتا، تم نے اسلام سے پنگا لیا ہے۔ پھر ہر گھر سے اگر اسلام کو چھیڑو گے، ڈی جے بجاؤ، میوزک بجاؤ، آرکیسٹرا کرواؤ، مسلمانوں کے گھروں سے سلمان خان نکلے گا، شاہ رخ خان نکلے گا، لیکن اگر تم نے اسلام کو چھیڑا ہے تو خدا کی قسم فقیروں کے گھر سے محمد بن قاسم نکلے گا، صلاح الدین ایوبی نکلے گا۔ تم نے ہم میں ابو بکر کے صبر کو دیکھا ہے، عمر کے جلال کو نہیں دیکھا ہے۔ تم نے بلال کے صبر کو دیکھا ہے، خالد بن ولید کی تلوار کو نہیں دیکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم آ جائیں سر کٹانے پہ تو کربلا کی تاریخ بنا دیتے ہیں، آ جائیں ہندوستان کو آزاد کروانے پر تو انگریزوں کو ان کی قبروں تک پہنچا کر اپنے سروں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی بھی حفاظت کریں گے اور ہندوستان کی بھی حفاظت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم نے اس ملک کا تنکا کبھی نہیں بیچا، نہیں بیچا۔ بیچنے والوں کی لسٹ بتاؤں گا، تم آج ہمیں سکھاتے ہو دیش بھکتی کیا ہوگی۔ وہ 2 ٹکے میں بکا ہوا انسان 2 بوتل دارو پی کر دیش کا سودا کرنے والا مکار ہمیں دیش بھکتی سکھاتا ہے۔ ہماری دیش بھکتی یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہندوستان کی دھرتی پہ سجدہ کرتے ہیں، مگر سجدہ اللہ کو کرتے ہیں اور ہمارے سجدے کی برکت سے ہندوستان پوتر بن جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں دیش بھکتی کے آداب نہ سکھاؤ۔ ہماری ماؤں نے ہمیں جو دودھ پلایا ہے، اس دودھ کے قطرے قطرے میں وفا ہے، محبت ہے، رحم ہے، شفقت ہے، اعتدال ہے، حق درجے محبت و مراتب ہے، اور نبی کی آبرو پر ہم جینا بھی جانتے ہیں اور خدا کی قسم مصطفیٰ کی شریعت پر مرنا بھی جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ عزیزان ملت، سچر کمیٹی نے کہا مسلمان غریب ہیں، ہم نے برداشت کر لیا۔ سچر کمیٹی نے کہا مسلمانوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہم نے برداشت کر لیا۔ سچر کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، ہم نے برداشت کر لیا۔ سچر کمیٹی نے کہا کہ گورنمنٹ جاب میں مسلمانوں کے پرسنٹیج مائنس سے مائنس ہوتے چلے جا رہے، ہم نے برداشت کر لیا۔ تو میں بتا دوں خدا کی قسم، دنیا کے ہر غم کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اسلام سے جدائی کو کبھی برداشت نہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تمہارے راشن کارڈ اور تمہارے سرکاری مراحت اور تمہارے پیسے ہم ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں اگر بات محمد رسول اللہ کیا جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی چھیڑخانی، یہ میڈیا والے، بکاؤ میڈیا، گودی میڈیا، مکار میڈیا، بے شرم میڈیا، بے شرم میڈیا ہے یہ، شرم نہیں آتی ان کو۔ طلاق طلاق طلاق، اتنا طلاق بولا، اتنا طلاق بولا کہ ہندوستان میں 70 سالوں میں سارے مسلمان نے مل کر اتنا طلاق نہیں دیا جتنا 6 مہینے میں میڈیا والوں نے اپنے پورے خاندان کو طلاق دیا۔ ایسا لگتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا پرابلم طلاق ہے۔ اتنا بولا، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بعد میں پیتا ہے، پہلے 3 طلاق دے دیتا ہے۔ ان بےہودوں کو کون سمجھائے، ان لفنگوں کو کون سمجھائے، یہ لفنگے ہیں، انہیں بولنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ عزیزان ملت، اس میڈیا میں
5 عورتوں کو دکھایا کہ برقع پہنی ہوئی ہے. اچانک کسی نے برقع اٹھا دیا تو پتا چلا کہ لیلا نہیں تو مجنو چھپا ہوا. جی 2 تماچا مارا. تو کہاں رہے؟ بولے نہیں بھیا 500 روپے دیے تھے. بولے برقع پہن لو. پہن لیجیے. یہ بے شرم میڈیا والے 5 برقع والیوں کو دکھا کر ہماری کروڑوں بہنوں کی توہین کر رہی ہے. اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو آؤ. ہندوستان کے مسلمانوں نے 5 کروڑ سگنیچر کر کر گورنمنٹ آف انڈیا کے منہ پہ مار دیا ہے کہ ہم برداشت بھوک تو کر لیں گے. ہماری بہنوں نے کہا ہم بھوک کے پیٹ کی بھوک برداشت کر لیں گے مگر اپنے دوپٹے کا سودا برداشت کر لیں گے. بے شک وہ تم سے دکھایا نہیں جاتا. چنئی کی سڑکوں کو بھر دیا ہماری مسلم بہنوں نے. کل کی بات کر رہا ہوں. بہار کے منگیر میں 3 کلومیٹر تک ہماری مسلم بہنیں کھڑی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اسلامی شریعت میں کوئی قانون گورنمنٹ کی ہم برداشت نہیں کریں گے. میڈیا والو اگر تمہارے اندر ایمانداری کے کچھ خیرات باقی ہے تو دکھاؤ ہماری ان بہنوں کو بھی. مگر تم دکھا نہیں سکتے اس لیے کہ تم چور ہو. ہم کھلے عام تم کو چور کہتے ہیں. تم بے شرم ہو, تم بے غیرت ہو. تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. تمہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. میرے نوجوانوں اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دو کہ انشاءاللہ اب یہ ہمارے 14 کلب. ابھی تو تم نے کلب میں کیرم بورڈ دیکھا تھا, تم نے کلب میں کرکٹ میچ کے پروگرام دیکھے تھے, تم نے ٹی وی دیکھا تھا. میرے آقا کے دین کو چھیڑو گے تو کلب کے یہ نوجوان پھر دین کے سپاہی بن کر حسین کی اولاد بن کر میدان میں آ جائیں. اب میں کہتا ہوں, میں آواز دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو, آؤ دین کو بھی بچا لو. اور ہندوستان بھی خطرے میں ہے. ہندوستان خطرے میں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کے جج بول رہے ہیں. ملک کو بچانا ہے. یہ 3 طلاق کا حق کیوں کھڑا کیا گیا؟ ہندوستان میں کل 22 لاکھ طلاق شدہ عورتیں ہیں. 22 لاکھ. اس میں صرف 2 لاکھ مسلمان ہیں. مائی ڈیئر یہ تو بتاؤ کہ 20 لاکھ عورتیں کون ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ 2 لاکھ کی فکر مانیے حضرت پردھان شری پردھان منتری جی کو ہے. 2 لاکھ عورتوں کے لیے پردھان منتری جی دن رات رو رہے ہیں. یہ 20 لاکھ جو عورتیں ہیں یہ کیا پاکستان کی ہیں؟ آخر ان کی فکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ 2011 کے سینسیکس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں طلاق دینے والوں میں نمبر 1 ہندو, نمبر 2 سکھ, نمبر 3 کرسچن, نمبر 4 جین, 5ویں نمبر میں کباب پراٹھا والے کا نمبر آیا. 5ویں نمبر میں مسلمان آئے. صرف 2 لاکھ 20 کروڑ مسلمانوں میں صرف 2 لاکھ طلاق شدہ عورتیں. صرف 2 لاکھ. ہم کہتے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کے بھی خلاف ہیں, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن اگر بات مہیلا شکتی کرن کی چلتی ہے تو ساری مہیلا کی بات کیوں نہیں چلتی؟ صرف مسلمان کی کیوں چلتی ہے؟ 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق. اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دوں. 3 طلاق کی حقیقت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں میں 3 طلاق پانے والی عورت صرف 2900 ہے. صرف 2900. Only 2900. اور یہ ایسا بول رہے ہیں جیسے مسلمان 3 طلاق نہیں گٹکا کھا رہا ہے. یہ بے شرم و بے غیرت ہے. حقیقت کو سامنے نہیں لاتے. عزیزان ملت, گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر سال 60,000 نئی دلہن کو جہیز کی وجہ کر پیٹرول اور کراسن تیل ڈال کر آگ لگا کر مار دیا جاتا ہے. اور اس میں میجورٹی ہماری ہندو بہنوں کی ہے. ہم مسلمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم اپنی بہن کو بھی بچائیں گے اور ہندو بہنوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. تم ان بہنوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے. الزام لگایا گیا مسلمان لو جہاد کرتے. ارے نہیں کرتے اس لیے تو الزام لگا رہے ہو, کرتے ہوتے تو کبھی نہیں کہتے. کہا کہ مسلمان لو جہاد کرتے ہیں.
لفظ جہاد کا الزام مسلمان پر، اور جیل جا رہا ہے 80 سال کا بڈھا آشارام۔ جیل کون جا رہا ہے؟ 80 سال کا بڈھا آشارام۔ تو لفظ جہاد ہو رہا تھا یا لفظ آشرم ہے؟ وہ ذرا اپنے آشرموں کی خبر لیجئے جہاں ماں بہنیں سرکشت نہیں ہیں، جہاں روزانہ ہندو بہنوں کی عزتوں کے ساتھ بڈھے بڈھے بابا لوگ کھیل رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں، ہمارے یہاں مسجد اور مدرسے پاک ہیں الحمدللہ، اور پاک رہیں گے کہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے مدرسے سرکاری خیرات پہ نہیں، مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی پر چلا ہے۔ عزیزان ملت، یہ بار بار اسلام کو چھیڑنے کی جو حقیقت بنی ہوئی ہے، میں بھارت سرکار سے بڑی ونمرتا پوروک کہنا چاہوں گا، بڑی رحم دلی درخواست کے ساتھ ہمبل ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو ہم پہ کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ ہمارے علماء سے بات کریں، اسکالر سے بات کریں، ہمارے اسکول آف تھاؤٹ جو ڈفرنس ہیں آپ ان سے بات کیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی مسلمان نے چوری کی ہے تو اسے چور نہ کہو، ہم بھی چور کہتے ہیں، آپ بھی چور کہیے، ہمیں اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی پیتا ہے، نشے باز ہے، ہم یقیناً کہیں گے کہ صاحب اس نے غلط کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے ہم اسے کرمنل کہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم غلطی، اگر غلط مسلمان نے کیا ہے تو ہم غلط نہیں کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، لیکن آپ دین اور دستور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہندوستان آپ کا اکیلا نہیں ہے، اور سچ یہ ہے آپ سے زیادہ ہندوستان کے لیے ہم نے جان کی قربانیاں دی ہیں۔ اب ہوتے کون ہیں چھڑنے والے؟ کیرلا میں ایک عورت کو پکڑ کے کہا گیا جمعے کی نماز کی امامت کرو۔ میں کل پرسوں پونے میں تھا، کل ناگپور میں مجھے لوگوں نے دکھایا کل کہ دیکھیے صاحب ایک عورت جمعے کی نماز کی امامت کر رہی ہے۔ میں نے جب اس کی ہسٹری معلوم کی تو اس کی ہسٹری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ عورت مسلمان تھی، شوہر سے جھگڑا کر کے بھاگ گئی بنا طلاق کے، اور کرسچن ہو گئی۔ آج کل سنا ہے کہ ہمارے RSS بھیا نے ان کو مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ ایسا ڈپلیکیٹ مال لے کر آئیے گا تو امریکہ نہیں چل پڑا، آپ کیا چل پائیے گا؟ اسلام میں آپ کچھ نہیں کر پائیے گا، انشاءاللہ کچھ نہیں کر پائیے گا۔ فرعون چلا گیا، حامان چلا گیا، شداد چلا گیا، نمرود چلا گیا، ابو جہل مر گیا، ابو لہب مر گیا، امریکہ پسینہ پسینہ کر رہا، اب 70 سال کا بڈھا اوپر نیچے کود رہا ہے۔ اسلام کا نہ بگڑا ہے نہ بگڑے گا۔ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام مسلک اور مشرق اور تمام جماعت کا متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس کی محنت یہ ہے انشاءاللہ کہ قیامت سے پہلے جو آخری مسلمان ہندوستان میں زندہ رہے گا، خدا کی قسم وہ مسلمان بھی مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی عہد کیجئے، اب ہم سڑک پہ نہیں نکلیں گے، ہاں یہ بھول جاؤ کہ ہم جلوس نکالیں گے اور پولیس گولی چلائے گی اور ہمارے نوجوان مریں گے، نہیں، ابھی بیوقوفی ہم نہیں کرنے والے۔ اب ہم سڑک جام نہیں کریں گے، بس پہ کوئی پتھر نہ مارے، کوئی چوراہا جام نہیں کرے گا، ہم دیش کے لوگوں کو اور دیش کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایجیٹیشن سنویدھانک ہوگا، ہماری ایجیٹیشن لوک تنتر کے آدھاروں پہ رہ کے ہوگا، ہمارا احتجاج ڈیموکریسی اور بھارت کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہوگا۔ ہم نہ سڑک روکیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے، ہماری ذات سے تو تھانہ کے پولیس کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہماری ذات سے مسلم پرسنل لا بورڈ 7 پوائنٹ کو جام نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں مسلمانوں تم معصوم ہو، تم بے قصور ہو، تم جام کرو گے تمہارے دشمن کے 4 لڑکے اندر جائیں گے اور پتھر پھینک کر تم پر گولیاں چلائیں گے۔ بالکل نہیں، ایک دم خاموشی کے ساتھ پوری قوت اور جرأت کے ساتھ مسلمانوں ایک کام کرو، ایک کام، اور وہ کام یہ ہے پورے کلکتے میں اور پورے ہندوستان میں اور پورے بنگال میں تو اسلام نافذ نہیں کر سکتے، آ جاؤ ایک کام کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت آسان کام ہے، اپنے اپنے گھروں میں اسلامی شریعت کو داخل کر لو انشاءاللہ، اس پہ کوئی تمہیں روکے گا بھی نہیں۔ بھائی اپنی اپنی شریعت گھر میں، اپنے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں اپنی زندگی پہ اسلام نافذ کر لو انشاءاللہ، کوئی ماں کا لال تمہیں روکے گا نہیں۔ اور ٹی وی دیکھنا آہستہ آہستہ ختم کر دو بھائی، یہ ٹی وی میں تمہیں غنڈا کہا جاتا ہے، تمہیں آتنکواد کہا جاتا ہے، تمہیں جھوٹا کہا جاتا ہے، تمہیں مکار کہا جاتا ہے، تمہیں دنگائی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سننے کے لیے تم کیبل ٹی وی کا پیسہ خرچہ کرتے ہو، یہ جھوٹ سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں نکال پھینکو ان ٹی وی کے شیطانوں کو، یہ ٹی وی نے تمہیں برباد کر دیا ہے،
تم ٹی وی دیکھنا بند کر دو، ان کی ٹی آر پی ختم ہو جائے گی، یہ بھیک مانگیں گے سڑک پہ جا کے۔ بالکل نہیں، اس ٹی وی نے ہمارے پورے سماج کو برباد کر دیا ہے۔ اور ٹی وی میں کیا ہے آپ سچ بتائیے، نیوز بھی سچی مل رہی ہے آپ کو، نیوز جھوٹی؟ سیریل دیکھ دیکھ کر بچے کرمنل بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ سیریل دیکھ دیکھ کر عورتیں بے دین بن رہی ہیں۔ مسلمانوں کا گھر تو مسجد بننا چاہیے تھا، مسلمانوں نے تھیٹر بنا دیا۔ ہمارے گھر تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے ہماری، ہم اسے تھیٹر کیوں بننے دیں گے؟ عزیزان ملت، اپنے آپ کو چینج کیجیے۔ جان نگر روڈ مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے، لگنا چاہیے کہ یہاں اسلام مسکرا رہا ہے، لگنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چمک رہی ہے۔ رات میں مسلمانوں یہ ڈی جے لگا کر، ناچ گانا لگا کر ہمارے نوجوان ہجڑوں کی طرح سڑک پر ناچیں، قیامت کے دن امام حسین کو کیا جواب دو گے؟ اگر سیدنا امام حسین پوچھ رہے ہیں ہم حضور کی اولاد کربلا میں دین کو بچانے کے لیے اپنے گردنوں پہ تلوار لے رہے تھے اور تم لوگ دین کے نام پر سڑک پہ ناچ رہے تھے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میری قوم کے نوجوانوں، آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں، آپ دین کے سپاہی ہیں، آپ کو کھڑا ہونا ہے اور دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ یہ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام کلب والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مختلف مسالک کے چمکتے ہوئے اپنے اپنے مسلک کے بہترین امام اور علماء کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اہلاً و سہلا کہتا ہوں اور آپ کی محبت کو زندہ باد کہتا ہوں۔ اپنے تمام حضرات علماء، بالخصوص ہمارے جواں سال مفتی عالم حافظ قاری اور ہمارے علاقے کے مقبول ترین عالم حضرت مولانا مفتی عبدالسلام ساقبی صاحب دامت برکاتہم، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی، انہوں نے سارے کلب کے لوگوں کے ساتھ مل کر، نوجوانوں کے ساتھ مل کر، بھائی اور دوستوں کی طرح مل کر ایک شاندار اور تاریخی پروگرام کا انعقاد کیا۔ سلام ہے مفتی عبدالسلام صاحب کو اور سلام ہے آپ کے تمام ساتھی اور کلب کے نوجوانوں کو۔ باون چودھری مسجد سامنے چمک رہی ہے سڑک پہ، آپ اس کے خطیب و امام ہیں، کوشش کیا کیجئے کہ جمعہ میں خطبہ آپ سنیں، دین کی باتیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تمام علماء اور بزرگوں کو۔ ہمارے قاری ریحان صاحب یہ چاندنی میں جہاں آٹو وغیرہ رکتی ہے، جس کو ابراہیم مسجد اور اس گلی کا نام ہے یہ گرانٹ اسٹریٹ، آپ وہاں کے خطیب و امام ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو بہترین اناؤنسر ہے، تو ہم نے پاور بریک لگا رکھا تھا، پاور بریک لگا رکھی، بیچارے کو 30 سیکنڈ سے زیادہ ہم بولنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ ڈیٹ بدل جاتی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ 11 تک جلسہ ختم ہو جائے۔ وقتی پابندی کی کوشش میں کر رہا ہوں ہر جگہ، دعا فرمائیے۔ ایک چھوٹی سی ذمہ داری، اصل میں بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں ہندوستان کے سارے مکتب فکر کے لوگ ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، جماعت اسلامی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بوہرا ہے، سب لوگ ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلی بار ہر ہندوستان میں اسٹیٹ وائز کمیٹی بنائی ہے۔ یہ وہی کمیٹی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مغربی بنگال کا۔ بنگال سے بڑے مایوس تھے لوگ، کہہ رہے صاحب بنگال میں کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ آپ دعا دیجئے اور کام دیجئے، نمبر 1 بنگال رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگ دعا کیجئے انشاءاللہ بنگال کے دیہات کے گاؤں میں انشاءاللہ اسلامی دین کا انقلاب داخل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، قاری شمس الدین صاحب، یہ معماری بردوان کے ہیں، ان کے چچا ہیں سسر صاحب بھی اور چچا بھی ہیں۔ بنگال میں ان سے بڑا کوئی مقرر نہیں ہے، حافظ غلام مرتضیٰ صاحب، سال بھر تاریخ بزی رہتی ہے، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ بولتے ہیں۔ بنگال کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، 24 فروری کو جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں 4 سے 5 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بنگال کا وہ نوجوان عالم دین آج ہماری کمیٹی کا جنرل سیکرٹری ہے، پورے بنگال کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے نازک کاندھے پہ ذمہ داری دی گئی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بنگال کے حالات بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ کلکتے کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سندربن میں چلے جائیے، غریبی کی وجہ سے عورتوں کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے۔ مرشد آباد میں چلے جائیے، پولیٹیکل مرڈر ہو رہے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ اس کو روکنا ہے ہمیں انشاءاللہ، ہمیں روکنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو کہنا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ، کاروبار میں ایمانداری برتو۔ حضرت مولانا شرافت ابرار قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، نارکل ڈانگا کے سب سے بڑی مسجد دارالسلام کے خطیب و امام ہیں۔ راجہ بازار جامع مسجد کے بالکل اپوزٹ میں ایک بڑا سا مدرسہ ہے بلڈنگ میں، مدرسہ ابی حنیفہ، اس کے بانی بھی ہیں، ناظم بھی ہیں۔ کلکتے کے بہترین بہادر علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مگر آپ دیناج پور بنگال کے رہنے والے، وہاں تک انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کی تحریک مولانا کے ذریعے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں 17 فروری کو انشاءاللہ مرشد آباد میں عورتوں کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں 15 سے 16 ہزار عورتوں کو جمع کرنے کا ٹارگٹ ہمارے بزرگوں نے لیا الحمدللہ۔ عزیزان ملت، کلکتہ بھی پیچھے نہیں رہے گا اور بنگال بھی پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ شاید ہر جگہ میں ساتھ نہ دے سکوں، چونکہ مجھ پر پورے ہندوستان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اکابرین مجھے جہاں بلاتے ہیں وہاں جانا پڑ رہا ہے، مہاراشٹر کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، کرناٹکا کو بھی کوشش کر رہا ہوں دیکھنے کی، تمل ناڈو بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور کوشش اس کے ساتھ ساتھ مغربی بنگال دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی ٹیم عطا فرمائی ہے کہ اس ٹیم میں سارے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو قبول کرے۔ یہ جگہ سال مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب تاتی بگان جامع مسجد کے امام چنے گئے ہیں۔ ان نوجوان علماء کو استعمال کیجئے، یہ سیکنڈ لائن کو آگے لائیے۔ جب تک فرنٹ لائن کے لوگ اپنے پچھلے صف کے علماء کو آگے نہیں لائیں گے، یہ امت آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ دل بڑا کرنا پڑے گا۔ ہماری بہنوں میں نور جہاں شکیل صاحبہ، عظمی عالم صاحبہ، سبوی عزیز صاحبہ، ڈاکٹر نیلم غزالہ صاحبہ، اور بھی ہماری بہت ساری بہنیں، میں ساری بہنوں سے کہوں گا کہ مسلم پسندہ بورڈ میں اب ویمن ونگ بھی بن چکی ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور بڑھ کر کہہ دیجئے کہ کل اگر اسلامی جہاد میں حضرت حفصہ شریک ہوئی تھی تو آج بھی شریعت کو بچانے کے لیے ہماری بہنیں بھی شریک ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سبھی لوگوں کے دلی دروازہ کھلا ہے۔ جان نگر روڈ پہ بھی اصلاح معاشرہ کی یونٹ بنانے کے لیے میں مفتی عبدالسلام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جلد سے جلد اپنے نوجوانوں سے مشورہ کرے اور یہاں بالکل وارڈ کمیٹی بنے تاکہ شادی بیاہ کے برے رسم و رواج بند ہو، لڑکیوں کے نکاح میں دقت نہ ہو۔ ایک باپ، بوڑھا باپ بیٹی کے شادی کے لیے مسجد میں بھیک مانگتا ہے، مسلمانوں کو غیرت آنی چاہیے۔ مسلمان کے رہتے ہوئے کوئی باپ بھیک مانگے گا، غیرت کی بات ہے ہمارے لیے۔ نہیں، کوئی بھیک نہیں مانگے گا۔ اگر کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو روک دیجئے، تم کہاں کے رہنے والے، کہاں فلانے کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں نوجوان ہیں، ہمارے یہاں مالدار ہیں ماشاءاللہ، وہ جائیں گے اور نکاح کروا دیں گے۔ نکاح تو سستے میں ہو جاتا ہے، چوچلوں کی وجہ سے بھیک مانگنا پڑتا ہے، چوچلوں کی وجہ سے سود پر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ مسلمانوں، برطانیہ کا شہزادہ اپنی شادی چرچ میں کرتا ہے، مسلمان کتنا بدنصیب ہے کہ اسے اپنی شادی کے لیے خدا کا گھر مسجد نہیں ملتی۔ اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کراؤ، انشاءاللہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ جہیز کو ختم کیجئے، نہیں، مرد اور لڑکا جہیز لے کبھی نہیں۔ مرد وہ ہے جو اپنے دست و بازو کی کمائی پر اپنے بیوی بچوں کے خرچے کو برداشت کرے، ورنہ وہ مرد کیا ہے جو عورت کی کمائی پر چلتا ہے۔ اسی کا نام اصلاح معاشرہ۔ سود کو ختم کیجئے انشاءاللہ۔ سود خوری، یہ قربانی کے ٹائم میں دکھاوا، 5-5 لاکھ روپے کا جانور لا کر باندھنا، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا محلے والے کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اگر اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، محلے والے کو راضی کرو گے تو کاندھے میں اٹھا کے گوبرا میں جا کے گاڑ دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، پورے سارے محلے کا شکر گزار ہوں جہاں مائک سے آواز جا رہی ہے۔ اتنا بڑا مجمع، الحمدللہ دل خوش ہو گیا، اور اہل جان نگر نے جو ہم سب کی عزت افزائی کی ہے، اس کے لیے ایک ایک شخص جان نگر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو اور ہم سب کو۔ کہ ایک درخواست کروں گا کہ دین کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑے بھی ہو جائیے، بہنیں بھی کھڑی ہو جائیں، اور نماز میں اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
دو باتیں بتا دوں. یہ جو پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئی ہے اس کے جو خطرناک اثر ہے وہ بتا دوں, خطرناک نتائج کیا ہے, تاکہ آپ سب کو بات سمجھ میں آئے. یہ پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر صاحب نے بل پیش کیا ہے, آنریبل لا منسٹر نے, اس بل پہ ہمیں اعتراض کیا ہے. اس بل پہ اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ایک بل میں یہ لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی گھر میں ہے اور رکشے والا راستے سے جا رہا ہے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس میں تو تھرڈ پرسن ہے, یعنی رکشے سے ایک آٹو والا جا رہا ہے, رکشے والا جا رہا ہے, ایک آٹو ڈرائیور جا رہا ہے, ایک بھکاری جا رہا ہے. اس نے جا کے تھانے میں کہہ دیا, وہ کوئی نہیں, ہندو مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ جا کے تھانے میں بول دے کہ بڑے میاں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا, تھرڈ پرسن, پولیس آئے گی, ہسبینڈ کو گرفتار کر لے گی. بیوی کہے گی میرے شوہر نے طلاق نہیں دیا, پولیس نہیں مانے گی. آپ بتائیے کیا بے ہوتی ہے, کیا بدتمیزی ہے. پولیس نہیں مانے گی, بیوی کی باتوں کو پولیس نہیں مانے گی, اور شوہر کو لے جا کر جیل میں ڈالا جائے گا. نہ بیل ملے گی نہ سنوائی ملے گی, 3 سال جیل میں گزارنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں سے جیل کو بھرنے کی سازش کر رہے ہیں, یہی تو مطلب ہوا نا جی. فرض مانیے کوئی ترنمول کر رہا ہے تو سی پی ایم والا پھنسا دے گا, کوئی سی پی ایم کر رہا ہے تو ٹی ایم سی والا پھنسا دے گا. کامن لینگویج میں کوئی کسی کی آپس میں دشمنی ہے, ریل اسٹیٹ کی, مکان کی کنسٹرکشن کی, وہ اس کو پھنسا دے گا. تو اس طرح تو سارے مسلمان جیل چلے جائیں گے. اچھا, اس پر بھی لکھا کیا ہے کہ بیوی بچے کا خرچہ 3 سال تک وہ جیل سے وہی پورا کرے گا. آپ بتائیے یہ قانون ہے. ہم نے پوچھا تھا کہ شوہر جو خرچہ دے گا تو آپ شوہر کو کہاں بھیج رہے ہو, جیل بھیج رہے ہو, آسٹریلیا بھیج رہے ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ مطلب یہ کہ مسلمان نوجوان جیلوں میں رہیں گے اور نعوذ باللہ ان کی بیویاں بھیک مانگے گی. ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال کا, میں شکر گزار ہوں بنگال کی مکھیہ منتری محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ کا. ہم لوگوں نے لیٹر پیش کیا, پچھلے دنوں کی بات, ہماری پوری ٹیم موجود تھی ماشاءاللہ. ہم نے پوری باتیں ان کو سمجھائی, سبرتا مکھرجی صاحب کو, اور ہم نے کہا دیکھیے یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ تڑپ کے وہ کہے ہاں یہ بات ہے, یہ بات تو ہمیں بھی نہیں معلوم. پھر چیف منسٹر کو سمجھایا اور کہا دیکھیے راجیہ سبھا میں یہ بل پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ ظلم ہے. تب انہوں نے وعدہ کیا ہم نہیں پاس ہونے دیں گے. ہم شکر گزار ہیں پورے بنگال کے مسلمانوں کی طرف سے, ہم شکر گزار ہیں پورے ہندوستان کی طرف سے کہ ممتا بنرجی صاحبہ, کانگریس پارٹی, سی پی آئی ایم اور ساری پارٹیاں جو سیکولر ہیں, انہوں نے راجیہ سبھا میں اس بل کو روکا ہے. بجٹ سیشن شروع ہو گیا کہ نہیں؟ آج سے آج سے بجٹ سیشن شروع ہو گئی ہے. راجیہ سبھا کے ممبروں سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ایک ایک راجیہ سبھا کے ایم پی کو ہم میل بھیج رہے ہیں. ہماری بہنیں دستخط کر رہی ہیں کہ یہ بل ہم نہیں مانیں گے. شکر اللہ کا کہ ہماری بہنوں نے کتنی بڑی تعداد میں دستخط کیا بھائی. یہ تقریباً ہماری بہنوں نے لگ بھگ 300 فارم, ایک فارم میں 9 دستخط کمپلیٹ ہو چکے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ ہم شریعت کے خلاف بل کو برداشت نہیں کریں گے. میری بہنوں, تمہاری یہ دستخط اس فارم پہ نہیں ہے بلکہ جنت کی جانے کی سرٹیفکیٹ پر ہے. مبارک ہو. ہمارے ساتھی انشاءاللہ کل راجیہ سبھا کے سارے ایم پیز کو میل کریں گے, پورے ہندوستان سے میل ہو رہا ہے الحمدللہ, پورے ہندوستان سے, کہ یہ بل پاس نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری حکومت کو سمجھ عطا فرمائے. حکومت سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, پارٹی کوئی بھی ہو گورنمنٹ کی, لیکن جب کوئی پارٹی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو گورنمنٹ ہماری اپنی ہے. پردھان منتری ہمارے ہیں, ہمارے دیش کے, پارٹی کوئی بھی رہے. ویچارک متبھید ہمارے ہو سکتے ہیں مگر ہم دشمن کسی کے نہیں. جو بھی پرائم منسٹر دیش کا بنے گا ہم اس کی عزت کریں گے, مان کریں گے, سمان کریں گے, ریسپیکٹ کریں گے. ہم بھارت سرکار سے بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو بل لانا ہے تو ہمارے علماء سے کنسلٹ کر لیجیے, دیوبند کے علماء سے, بریلی کے علماء سے, اہل حدیث کے علماء سے آپ بات کیجئے نا. ارے آپ بھی ہمارے, ہم بھی آپ کے, دشمنی کیا ہے, تکلیف کیا ہے؟ ہم دونوں تو ایک ہی دیش کے رہنے والے ہیں. آج آپ سکتا میں, کل ہم آئیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دشمنی نبھائیں. آپ بھی دیش کو آگے بڑھائیے, ہم بھی دیش کو آگے بڑھائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت سنگاپور سے زیادہ مضبوط ہو, ہمارا بھارت امریکہ سے زیادہ پاورفل ہو, ہمارا بھارت چائنا سے زیادہ پاورفل ہو, تاکہ ہمارا بھارت اتنا مہان ہو کہ بھارت میں کوئی بھکاری نہ ہو, سب راجا مہاراجا ہو. ایک ہی بابا پتنجلی میں پیسے کمائیں گے اور ہم لوگ سڑک پہ بیٹھے رہیں گے. ارے بھائی تھوڑا ہم لوگوں کو بھی ٹائم دیجیے مال بیچ کر کمانے کی.
کمال ہے بھائی، کون سی چورن بیچا جو 1000 کروڑ کما لیا، جان نگر میں بیچارہ 20 سال سے پوری بیچ رہا ہے، گھر نہیں بنا سکتا۔ تھوڑا ہم لوگوں کو بھی چانس دیجئے انشاءاللہ۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے لمبے وقت تک مغرب کے بعد سے جلسہ چل رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو اور آپ سب کو، اور ہم سب کی آل و اولاد اور نسلوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، اور ان سب کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچہ نہیں اٹھیں گے، درود شریف پڑھیے، فوراً دعا ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم آمين۔ الحمد لله رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين۔ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم تكفل لجميع حاجاتنا، اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا۔ اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا حسنا واسعا طيبا مباركا فيه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔